عورت کا تیسرا کردار پھر ایک بیوی کی شکل میں ہے، اور بیوی کے روپ میں بھی اللہ نے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی وہ مقام عورت کو نہیں دے سکتا۔ سورہ روم 30واں سورہ، اس کی آیت نمبر 21 کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا زوج بنا دیا۔ یہاں زوج کا لفظ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ نے شوہر کو بیوی کا زوج بنایا ہے اور بیوی کو شوہر کا زوج بنایا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کا زوج قرار دے کر اللہ نے پھر بحیثیت بیوی عورت کے مقام کو واضح کیا۔ اور خاص بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جس پر توجہ کی ضرورت ہے، باری تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، فرمایا ایک دوسرے کا تمہیں زوج بنانا، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اور نشانی وہ ہوتی ہے جو بندے کو منزل تک لے جائے۔ فرمایا اگر صرف اسی بات میں غور کرو گے نا کہ میں نے شوہر اور بیوی کو کیسے ایک دوسرے کا زوج بنایا ہے، تو فرمایا اس بات میں غور کرنا تمہیں میری معرفت تک پہنچا دے گا۔ اور آگے باری تعالیٰ نے پھر فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا اس لیے تمہیں ایک دوسرے کا زوج بنایا ہے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون قرار دے کر پھر بیوی ہونے کے ناطے عورت کے مقام کو واضح کیا۔ قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، دونوں ایک دوسرے کا لباس بنا کر اللہ نے پھر بیوی کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جس طرح شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں اسی طرح بیویوں کے حقوق دستور کے مطابق شوہروں پر بھی ہیں۔ تو دونوں کے حقوق کا ذکر کر کے باری تعالیٰ نے پھر بحیثیت بیوی عورت کے مقام کو نمایاں کیا۔ اگر ان چند باتوں پر اکتفا کیا جائے تو یاد رکھیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یا قرآن ہے یا اس کے رسول کا فرمان ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر میں چونکہ آج زیادہ مرد حضرات آپ بیٹھے ہوئے، کئیوں کے چہروں کی پریشانی پڑھ رہا ہوں کہ علامہ صاحب نے آج بیوی کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا۔ پریشان تو نہیں ہوئے آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، میں بھی تو آپ میں سے ہوں نا۔ اب اگلی خاص بات بتا رہا ہوں جس کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بالخصوص غور سے سنیں۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے شوہر اور بیوی کو کلیتاً برابر بنا دیا ہے تو یہ تصور درست نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی، مرد اور عورت کا کلیتاً برابر ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ نے کسی ایک جنس اور ایک نوع سے تعلق رکھنے والی دو چیزوں کو بھی 100% برابر نہیں بنایا۔ آپ کبھی غور کریں، ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہیں، سارے دن ایک جیسے نہیں ہیں، ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہیں، ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں ہیں، پہاڑ ایک جیسے نہیں ہیں، سارے پانی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک پانی وہ ہے جو جڑاں والا کی زمین سے نکلتا ہے، اور ایک پانی وہ بھی ہے جو زمزم کے چشمے سے نکلتا ہے تو پانی نا، تو کیا خیال ہے برابر ہے؟ ایک یہ مسجد ہے جس میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب، اور یہی نماز اگر مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں تو نماز یہی پڑھنی ہے مگر اجر آپ کو 50,000 نمازوں کا ملتا، اور اگر مسجد حرام میں چلے جائیں تو نماز وہاں بھی یہی پڑھیں گے مگر اجر 1,00,000 نمازوں کا آپ کو ملتا۔ پہاڑ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بڑی اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، کوئی کوہ ہمالیہ ہے، کوئی کیٹو ہے، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تو ہیں بھی چھوٹی چھوٹی۔ اللہ نے جب ان کا ذکر کیا تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا ہیں یہ پہاڑیاں مگر یاد رکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیا سارے مرد برابر ہیں؟ آپ قرآن کو پڑھیں،
انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کو قرآن زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ لاشیں قرار دیتا ہے. یہ کافر لوگ ہیں. جن کو ایمان کی دولت میسر آ گئی وہ مردوں کی صف سے نکل کر زندوں کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور جن کو ایمان ملا پھر وہ برابر نہیں ہے. ان میں سے قرآن کئیوں کو نور والے قرار دیتا ہے. فرمایا یہ صاحبان نور ہیں، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو فقط نور والے ہی نہیں بلکہ وہ نور بانٹنے والے ہوتے ہیں. انہی مردوں میں سے اللہ نے کچھ کو انتخاب کیا اور ان کو مقام نبوت پر فائز کر کے ان کا مرتبہ اور شان باقیوں سے اونچا کر دیا. اور انبیاء میں سے کسی کو منتخب کیا طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف ادا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام دوسروں سے اور اونچی کر دی. اور کسی کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بلا کر خلوت کے سما میں بٹھا کر سارے پردے اٹھا کر اپنا دیدار عطا کر کے پھر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا درجہ سب سے ہی اونچا کر دیا. تو سارے مرد بھی برابر اللہ نے فرق رکھا، چاہے جائے کہ مرد اور عورت کلیتاً برابر ہو جائے. جب شوہر اور بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو ایک نیا گھر، ایک نیا یونٹ مارز وجود میں آتا. اس گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے پھر اللہ نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، جس کا ذکر قرآن میں کیا، جہاں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں. اور ساتھ ہی متصل آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مگر ہم نے مردوں کو پھر عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی. اس بات کا ذکر جب سورہ نساء میں کیا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کو کبھی پڑھیں گھر جا کے، اہم مقام ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ہم نے مردوں کو پھر عورتوں پر، شوہروں کو بیویوں پر قوام بنایا. قوام کا مطلب سربراہ بنایا ہے، ان کا نگہبان بنایا ہے، ان کا محافظ بنایا. کیوں بنایا؟ اس کی دو ریزنز اللہ نے بیان کی. پہلی ریزن تو جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی، آگے فرمایا بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، شوہروں کو بیویوں پر قوام اور سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ فرمایا میرا یہ ضابطہ ہے کہ میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیا کرتا ہوں. میں نے بتا دیا کہ کیسے اس نے فضیلتیں دی اور قرآن میں جھنجھوڑا ہے اس فضیلت کی طرف متوجہ کیا. فرمایا برابری کی بات کرنے والوں انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی ہے. تو اللہ نے گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے پھر سربراہ بیوی کو نہیں بنایا بلکہ شوہر کو بنایا. دیکھیں نا، کوئی سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ادارہ ہو، اگر سارے ہی برابر ہوں تو نظام چلتا ہے. پھر کسی کو چن کے سربراہ بنایا جاتا. سکول میں ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، کالج میں پرنسپل ہوتا ہے، یونیورسٹی میں چانسلر ہوتا ہے، اداروں میں ڈائریکٹر اور مینیجر ہوتے ہیں، باقی سارے اس کے انڈر ہوتے ہیں. اسی طرح گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ بیوی کو نہیں بنایا بلکہ شوہر کو بنایا. اور اس کی اہم ترین ایک ریزن آگے بیان کی. فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے شوہروں کو ہم نے سربراہ بنایا ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ریزن بیان کی، جس کا مطلب کہ اللہ نے خرچ کرنے کا پابند بیوی کو نہیں بنایا، شوہر کو بنایا. بیوی کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ اگر شوہر بیوی کمانے والی بھی ہو، جاب کرے، نوکری کرے، کما کے لائے، تو اس کے باوجود بھی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا یہ شوہر کو ذمہ داری دیا. وہ ڈیمانڈ کرے کہ میری ضروریات کو پورا کرو تو شوہر کو کرنا پڑے گا. مگر ہمارے ہاں کلچر ہے، پھر نظام نہیں چلتا، بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، مل جل کے پھر گھر کے نظام کو چلاتے ہیں.
آپ بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی کما کے لائے اور گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے خرچ کرے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا شوہر پر احسان ہے. کیا ہے شوہر پر؟ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے. اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، اگر بیوی کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا اس کا ذمہ دار اللہ نے شوہر کو بنایا ہے تو عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے. وہ بزنس کرے، وہ ٹیچنگ کرے، وہ کوئی جاب کرے، وہ کوئی کام بھی کر سکتی ہے. شرط ایک ہے کہ اس کی عفت، اس کا تقوی اور طہارت محفوظ رہنا چاہیے. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. مگر جب بیوی بن گئی تو چونکہ اس کی ضروریات کا کفیل اس کا شوہر ہے تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر اسے جاب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر شوہر نے اگر اس کو اجازت دے رکھی ہے، وہ جاب پہ جاتی ہے، کام پہ جاتی ہے، تو وہ بھی بیچارہ گھر میں سے بہت کچھ سیکریفائز کرتا. اس لیے بیویوں کو بھی شوہروں کا احسان مند ہونا چاہیے، اور شوہروں کا بھی بیویوں کا اگر وہ کما کے لا کے خرچ کریں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے. اچھی بیویاں کون ہیں؟ قرآن نے جب ان کا کردار متعین کیا تو اعلان فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہاں باری تعالیٰ نے دو ان کے کردار بیان کیے. فرمایا اچھی بیوی کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی خوبی یہ ہو کہ وہ شوہر کی مطیع اور فرمان بردار ہو. قانتاتن، اچھی بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی مطیع ہوں، اطاعت گزار ہوں، فرمان بردار ہوں. اگر شوہر کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے اور بیوی نے اس کی بات ہی نہیں مانی تو سربراہی کس بات کی؟ اطاعت کے بغیر امارت کا کوئی تصور نہیں، سربراہی کا کوئی کنسیپٹ نہیں. سربراہ بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. پھر شوہر کو کیسے، یعنی اللہ نے یہ مقام دیا کہ بیوی کو کس طرح مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے. شوہر کے اس مقام کو سمجھنا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو فرمایا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اب سجدہ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ آقا نے یہ فرما کر شوہروں کے اس مقام کو واضح کر دیا کہ بیوی کو کس طرح مطیع اور فرمان بردار ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو فرمایا ایسی عورت کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا. اس طرح اطاعت گزار ہونا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر شوہر روک دے تو اسے رکنا پڑے گا. فرائض سے روکے تو اس کی بات نہیں مانیں گی تو گناہ ہوگا. اور اگر عورت کہے کہ ساری رات نفل ہی پڑھتی رہوں، ہر روز روزہ ہی رکھا کرو، اور شوہر منع کر دے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت بھی بیوی نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی نے انکار کر دیا تو فرمایا ایسی عورت پر ساری رات اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے. یہاں شوہر کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا جائے. تو اچھی بیوی کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع ہو، فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو. کوئی کام اس کی اجازت اور مشاورت کے بغیر نہ کرے. انڈرسٹینڈنگ ہو تو بھلے تھے پھر جو چاہیں کرتے پھر. اور دوسری خوبی اچھی بیوی کی یہ بتائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے پھر شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی محافظ بن جائے. بیویوں کو شوہروں کی محافظ بنایا. کس بات میں حفاظت کرے؟ شوہر کے نسب کی حفاظت کرے، اپنے تقوی اور طہارت کی حفاظت کرے، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، اس کے گھر بار کی حفاظت کرے. شوہر کا گھر اور گھر کی ہر چیز وہ شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے امانت ہے. اس میں خیانت نہ کرے،
اس کی حفاظت کرنے والی بن جائے، فضول کاموں پر اس کے خون پسینے کی کمائی کو ضائع مت کرے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے، بالکل شارٹ کر رہا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ یہ چند ضروری باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کروں۔ جب اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون بنایا ہے تو میں اچھی بیوی کا کردار بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے کہ شوہر جب دن بھر تھکا ماندہ ہوا گھر آئے، دیکھیں نا شوہر مرد حضرات بڑی بڑی سخت مزدوری سے گزرتے ہیں، کچھ تو خوش نصیب ہے نا اللہ نے اچھی جاب دے دی، گئے جا کے آفس میں بیٹھ کر صرف آرڈر چلایا، مگر بسا اوقات آپ دیکھیں فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ، سڑکوں پر کام کرنے والے لوگ، کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ اتنی سخت محنت اور مشقت سے گزرتے ہیں کہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان۔ وہ بیچارہ معلوم نہیں ہے سارا دن کہاں کہاں کھپتا ہے، کس کس ٹینشن سے گزرتا ہے، کس کس کے ساتھ پھڈا ہوتا ہے، کیا وہ ٹینشنیں لے کے آتا ہے، اور سارے دن کا تھکا ماندہ شوہر شام کو گھر آئے اور بیوی نے ایک نیا محاذ تیار کر رکھا تو اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ بیوی کو اگر اللہ نے باعث سکون بنایا ہے تو اچھی بیوی وہ ہے کہ شام کو تھکا ماندہ شوہر جب گھر آئے تو بیوی ایسی ہو کہ بیوی کو ایک نظر دیکھتے ہی شوہر کی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جانی چاہیے، اسے کہتے ہیں باعث سکون ہونا۔ مگر آپ بھائیوں سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مت سمجھیں کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، سارا دن بیزی رہتے ہیں تو بیویاں گھروں میں پھولوں کی سیج پر نہیں ہوتی۔ ہم نے ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کبھی غور کریں، میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ گھر میں سب سے پہلے بیدار ہونے والی اگر کوئی ہوتی ہے تو عورت ہوتی ہے۔ صرف آج کی راتوں کو دیکھ لیں، آپ ابھی سوئے ہوتے ہیں، بیوی اٹھ کے آپ کے لیے سحری تیار کر رہی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں بھی دیکھیں تو سب سے پہلے اٹھنے والی ایک خاتون ہوگی، پھر اللہ کا اس پر اگر کرم ہے تو ممکن ہے وہ تہجد بھی پڑھے، فجر کی نماز بھی ادا کرے، قرآن کی تلاوت بھی پڑھے۔ پہلے خواتین ایسے ہی ہوا کرتی تھی، یہ تو حالات بہت بدل گئے، ہر گھر سے قرآن پڑھے جانے کی آوازیں آیا کرتی۔ پھر اس کے بعد اس نے گھر کی صفائی کرنی ہے، پھر ناشتہ تیار کرنا ہے کہ بچے اٹھ جائیں گے، کسی کا منہ دھونا ہے، کسی کو نہلانا ہے، کسی کو صاف کرنا ہے، کسی کو کپڑے پہنانے ہیں، پریس کرنے ہیں، وردیاں پہنا کے ناشتہ کروا کے ان کو سکول روانہ کرنا ہے۔ پھر شوہر صاحب کے اٹھنے کا وقت ہے، ان کے کپڑے پریس کریں، ان کی تیاری کروائیں، ان کو ناشتہ کروائیں۔ گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے ٹائم کے مطابق اٹھ رہا ہے اور وہ بیچاری اکیلی ہر کسی کو اس کے وقت کے مطابق ڈیل کرتی۔ اب آپ تو سج دھج کر کھا پی کے چلے گئے، بیوی گھر فارغ نہیں ہے، اس بیچاری نے برتن بھی دھونے ہیں، اس نے کچن بھی صاف کرنا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، دوپہر کا لنچ بھی تیار کرنا ہے، پھر بچوں کے آنے کا وقت ہو جائے گا، ان کو ریسیو کرنا ہے، شام کا کھانا تیار کرنا ہے۔ تو اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں تو بیویاں بھی گھروں میں پھولوں کی سیج پر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ بیوی کو ایک نظر دیکھیں تو دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے، تو بیوی کا بھی پھر کوئی رائٹ بنتا ہے۔ اللہ نے ان کے حقوق بھی اسی طرح رکھے، اس کے لیے بھی شوہر کو اللہ نے باعث سکون بنایا ہے۔ تو جب شام کو شوہر گھر آئے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے چہرے پر 12 بجے، پھر بیوی کا رائٹ بنتا ہے کہ شوہر بھی ایسا ہو کہ بیوی شوہر کو ایک نظر دیکھے تو بیوی کی بھی دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے۔ میں نے دیکھا ہے ایسی شوہران گرامی کی کمی نہیں ہے، جب تک گھر سے باہر ہیں ہر کسی کو جی جی کر کے بڑے نرم لہجے سے بلاتے، ادھر گھر میں داخل ہوئے جیسے گردن میں سریا آ گیا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہم نے خود اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنا رول پلے کریں تو خدا کی قسم اسی دنیا کے اندر آپ کا گھر جنت کا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ تو ایک بار کبھی غصے میں آئیں گے نا، زیادتی کریں گے، آپ تو غصہ نکال کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے گھر کوئی نہیں ہونا، بیوی کیا کرے گی؟ بیوی کسی عامل کے پاس جائے گی اور جا کے کہے گی گھر میں سکون نہیں ہے، کوئی تعویذ کر دو۔ تو وہ تو دکاندار ہیں، ان کا بزنس ہے، کاروبار ہے، دکانیں کھول کے بیٹھے، وہ تو انتظار میں ہے کوئی گاہک پھنسے،
وہ جیسے بیوی جا کے یہ شکایت کرے گی، وہ کہے گی کسی نے تعویذ ڈالے ہوئے، بڑے سخت قسم کے جنوں کا حملہ ہے، اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے۔ اب بیوی بیچاری نے آپ کو بتانا بھی نہیں ہے اور آپ کی خون پسینے کی کمائی کو اس نے اجاڑ کے رکھ دینا۔ میں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتا رہا ہوں اور بھائیوں کو بھی بتا رہا ہوں، کسی عمل کے تعویذ گنڈے سے گھر میں کوئی سکون نہیں آ سکتا۔ سکون آئے گا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے سسٹم کو اپنانے سے آئے گا، اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے آئے گا۔ اگر تھوڑا سا سیکریفائس کریں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اسی دنیا کے اندر آپ کا گھر جنت کا ماحول پیدا کر دے گا، ورنہ گھر ایسا جہنم بن جاتے ہیں کہ زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں میں حظ لینے کے لیے نہیں کر رہا، درد دل کے ساتھ آپ کے دلوں پر ایک دستک دینا چاہ رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر یہ باتیں سن کے ان نشستوں میں آ کر ہم سنورے نہ، بدلے نہ، تو یہ نیندیں قربان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے آج کل کی تقریروں کو بھی صرف حظ لینے کے لیے سننا شروع کر دیا، نہیں، یہ بدلنے کے لیے، تاکہ ہم ان باتوں کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ تو اچھی بیوی کا یہ میں کردار آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر اچھی بیوی وہ ہے کہ جو شوہر کے لیے اس طرح باعث سکون ہو کہ شوہر ایک نظر دیکھے تو شوہر کی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، گھر کو ڈسپلن اور سلیقے کے ساتھ رکھے، ہر چیز ایسے سلیقے کے ساتھ ہو کہ رات کی تاریکی میں بھی اگر کوئی چیز تلاش کرنی پڑے تو ہاتھ سے اتر جانا چاہیے جہاں چیز کو ہونا چاہیے۔ ایسی بہنوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ وہ صفائی بھی کریں تو سارا گند اکٹھا کر کے کسی کونے میں الماری میں جمع کر دیتی ہے، لگتا ہے گھر بڑا صاف ہے اور اچانک الماری کا دروازہ کھولا تو دھڑام سے ہر چیز نیچے آ گئی۔